بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز دعوت الجالیات کویت کے یوٹیوب چینل اسلام کے ڈبلیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو اور دوسروں کی دنیا اور آخرت کا بھلا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کا مرکز دعوت الجالیات کویت کا ماہانہ اجتماع، جو کہ 5 صفر المظفر کی 5 تاریخ 1444 ہجری بمطابق 1 سپٹمبر 2022 کو قرطبہ کے جمعیہ حیات الراس الاسلامی کے وسیع ہال میں منعقد ہو رہا ہے۔ ہم اس میں آپ سب بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا آج کا یہ بیٹھنا اور اس کے اندر جو بھی ہم اللہ کا قرآن اور اس کے نبی کا فرمان سنیں، اس ساری مجلس کو باعث برکت بنائے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی اس محفل اور مجلس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی بابرکت کلام قرآن مجید سے کرتے ہیں، تو میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں عبداللہ فہد کو۔ عبداللہ فہد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ آج کا جو ہمارا پروگرام، اس کی ترتیب جیسا کہ اشتہارات کے ذریعے آپ تک پہنچ چکی ہے کہ اس میں سب سے پہلا درس ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ حافظ سید حبیب اللہ بخاری حافظ اللہ تعالیٰ کا، جن کا موضوع ہے تقسیم وراثت کی اہمیت و ضرورت، اور اس کے بعد دوسرا درس جو ہے فضیلت الشیخ عارف جاوید محمدی حافظہ اللہ تعالیٰ کا، جن کا موضوع ہے تربیت اولاد کے بنیادی اصول، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر حافظ فضیلت الشیخ حافظ اسحاق زاہد حافظہ اللہ تعالیٰ سوالوں کے جوابات دیں گے۔ تو میں آج کے پروگرام کا جو پہلا درس ہے، تو میں اپنے استاد محترم فضیلت الشیخ حافظ سید حبیب اللہ بخاری حافظہ اللہ تعالیٰ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع تقسیم وراثت کی اہمیت اور ضرورت پر گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین،
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك बुजुर्गान मन बरादरान मिल्लत
قابل صد احترام میری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کے پسندیدہ دین اسلام میں انسانی احساسات اور انسانی طبعی رجحانات کی جتنی اور جیسے رعایت کی گئی ہے، اس کی نظیر کسی بھی دوسرے مذہبی یا غیر مذہبی وضعی یا غیر وضعی دین میں ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ یہ خالی دعویٰ اور خوش عقیدگی کی مبنی بے بنیاد خیال نہیں، بلکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، کیونکہ یہ دین ایسا دین ہے کہ جس کی بعثت کے بعد اللہ رب العالمین نے خود یہ اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے دین کو کامل، مکمل، اکمل بنا دیا اور اپنی نعمت کو میں نے مکمل کر دیا، اس کا اہتمام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ یہ دین اسلام جس کے بارے میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلی بات کہ اس کی تکمیل کر دی، اتمام کر دیا، اور فرمایا کہ اس کو میں نے تمہارے لیے پسند کر دیا۔ یہ دین اسلام جب اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں بھیجا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعلان فرما دیا، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے یہ دین اسلام بھیجا، دین حق بنا کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، کائنات میں جتنے بھی ادیان ہیں، چاہے وہ سماوی ہیں چاہے وہ ارضی ہیں، چاہے اللہ نے خود ان کو دین بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا، چاہے دنیا والوں نے خود سے اپنے دین بنا لیے، فرمایا جو بھی دین ہے سب پر غالب ہونے کے لیے آیا، کیونکہ یہ وہ دین ہے جو دین البر ہے، جو دین الاحسان ہے، یہ وہ دین ہے جو دین التقوی ہے، جو دین الصدق ہے، سچائی کا دین، یہ دین جو صبر کا دین ہے، جو دین المحبہ ہے، جو دین الاخوہ ہے، جو دین رحمت ہے، جو دین شفقت ہے، جو دین حنیف ہے، جو دین علیم ہے، جو دین حکیم ہے، اور جو دین حلیم ہے، جو دین تہذیب و تمدن ہے، یہ وہ دین ہے جو دین ایثار ہے، جو دین کردار ہے، جو دین الاحسان ہے۔ دوستو اور بھائیوں، یہ دین وہ دین ہے جو دین العدل والانصاف ہے، عدل و انصاف کا دین۔ یہ وہ دین ہے جو دین العلم والاعمال ہے، علم بھی سکھاتا ہے اور عمل بھی بتاتا ہے۔
یہ وہ دین ہے کہ جو دین الحسن والجمال ہے، جو دین الکامل والکمال ہے، جو دین النصیحہ اور دین السمحہ ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین نے اس دین کی بعثت کے بعد یہ اعلان فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب کائنات کے اندر جو اللہ نے خود اپنے ادیان بھیجے تھے ان کو بھی منسوخ کر دیا۔ اب اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور اللہ تعالی اس دین کی بعثت کے بعد یہ بھی اعلان کرتا ہے، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب کوئی بھی انسان کسی بھی دین پر چل کر آئے، چاہے وہ سماوی ہے چاہے وہ ارضی ہے، اور کتنے بھی اچھے اعمال کر کے کیوں نہ آئے، اگر دین اسلام پر نہیں چلا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم اس سے اس کے اعمال قبول نہیں کریں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دوستو اور بھائیوں، وہ آخرت میں نقصان اور خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دین حق عطا کیے ہیں، اور اس دین نے انسانی زندگی کے کسی بھی پہلو اور کسی بھی اس نے پہلو کو نہیں چھوڑا جس میں اللہ رب العالمین نے اس دین میں احکام و ضوابط نہیں دیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا نہیں کی، جس بات میں اللہ نے تعلیم نہیں دی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس دین کی کتاب میں کوئی چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے، تبیانا لکل شیء، ہم نے ہر چیز کو واضح کر دیا۔ بلکہ جب انسان غور کرتا ہے تو یہ دین ایسا دین ہے کہ اس نے اس انسان کی فانی زندگی، عارضی حیات، اس کے احکام و ضوابط تو دیے ہی دیے، بلکہ اس کے بعد جب یہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد کے بھی احکام و ضوابط اس کو عطا کیے ہیں۔ اور اس کی بہترین مثال وہ آج کا ہمارا موضوع سخن ہے، اور وہ ہے اسلامی قانون وراثت، اسلامی قانون میراث۔ دوستو اور بھائیوں، اگر ایک انسان صحیح معنوں میں عقل و شعور کے ساتھ، غیر جانبداری کے ساتھ اسلام کے اس قانون میراث کو پڑھ لیتا ہے، تو میں ایمان سے کہتا ہوں، یقین جانے وہ انسان کسی بھی مذہب کا پیروکار ہوگا تو وہ اسلام کو اگر قبول نہیں کرے گا تو وہ اسلام کے اس قانون وراثت کو ضرور تسلیم کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس قانون میراث کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اگر آپ اس کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں تو جیسے عربی میں کہا جاتا ہے تعرف الاشیاء باضدادها، کہ اشیاء کو، کسی چیز کی اہمیت کو جاننا ہو تو اس کی ضد کو دیکھو، اس کا تقابل تو کرو۔ آپ دوسرے ادیان کے ساتھ اسلام کے اسلامی قانون میراث کا تقابل تو کیجئے، تب آپ کو جا کر اس کی اہمیت واضح ہوگی، اس کی فضیلت اور اس کا شرف اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات عطا کیے ان کی اہمیت اور ضرورت آپ پر آشکار ہو جائے گی۔ دوستو اور بھائیوں، اختصار کے ساتھ آپ دیکھیے جتنے بھی دنیا میں، چاہے وہ وضعی دین تھے چاہے وہ سماوی دین تھے، کسی دین میں تو یہ معاملہ ہوا کہ جو طاقتور ہے، بلکہ قانون وراثت موجود ہی نہیں تھا کہ جو طاقتور ہے وہ میراث حاصل کر لیتا تھا، مرنے والے کے مال پر وہ قبضہ جما لیتا تھا، چاہے وہ رشتہ دار ہیں چاہے وہ غیر رشتہ دار ہیں، کوئی تمیز نہیں تھی، طاقت کے بل بوتے پر وہ مال کو اپنے قبضے میں کر لیتا۔ اور بعض ادیان نے قانون میراث کو رائج کیا تو انہوں نے کیا کیا،
جو بڑا بھائی ہے وہی وارث بنے گا، اور اس کے بعد اس کے چھوٹے بہن بھائی وہ سب محروم۔ اور بعض نے پورے رشتہ داروں کو، اقربا کو وارث تو بنا دیا، مگر اس معاشرے کی اکائی بنیاد اور احساس میاں بیوی کو محروم کر دیا۔ اور بعض نے کمزور خواتین کو، معصوم بچوں کو اس میراث سے محروم کر دیا۔ لا ھذا القیاس، جس دین کو بھی آپ اٹھاؤ اس کے قانون میراث کو اٹھاؤ گے، آپ کو اس میں کمی، اس میں نقص اور عیب نظر آئے گا۔ لیکن آپ جب اسلام کے قانون وراثت کو اٹھاتے ہیں، اسلامی قانون میراث کو اٹھاتے ہیں، تو یقین جانیں آپ کو نظر آئے گا کہ ایسا جامع، ایسا وسیع نظام، ایسا وسیع قانون عطا کیا ہے کہ جہاں پر اس نے اگر اولاد کو وارث ٹھہرایا ہے تو وہاں پر والدین کو بھی وارث بنا دیا۔ اگر اس نے مرد کو، شوہر کو وارث قرار دیا ہے تو بیوی کو بھی وارث قرار دیا ہے۔ اگر اس نے بھائی کو وارث قرار دیا ہے تو اس نے بہن کو بھی وارث قرار دیا ہے۔ اگر بیٹے کو وارث بنایا ہے تو بیٹی کو بھی وارث بنایا ہے، پوتے کو وارث بنایا ہے تو پوتی کو بھی وارث بنایا ہے۔ علی ھذا القیاس جتنے بھی انسان کے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار، اللہ رب العالمین نے ان سب کو اس قانون میراث کے لحاظ سے اپنے مرنے والے کی وراثت کا وارث بنایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے تو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی قد آتا کل ذی حق حقا، بلا شبہ اللہ رب العالمین نے ہر حقدار کے حق کو بیان کر دیا ہے اور اس کو عطا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے مردوں کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ اگر کسی مرد کے والدین فوت ہو جائیں یا اس کا قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا اور میراث میں کچھ مال چھوڑ گیا نا، فرمایا اس مرد کے لیے حصہ ہے، یہ اس کا وارث بنے گا۔ فرمایا بعینہ ہی، اسی طرح میرا مولا کریم فرماتا ہے وَلِلنِّسَاء نصیب، خواتین کے لیے بھی، چاہے وہ کمزور خواتین، کوئی بیوی ہے تو تب بھی، اگر کوئی بیٹی ہے تو تب بھی، اگر کوئی بہن ہے تو تب بھی، فرمایا اگر کوئی پوتی ہے تو تب بھی، اگر وارث بن رہی ہے، فرمایا مما ترک الوالدان والاقربون، جیسے مرد اپنے والدین کا وارث بن رہا تھا، یہ بیٹی بھی اپنے والدین کی وارث بنے گی۔ والاقربون، جیسے مرد اپنے بھائی کا وارث بن رہا تھا، یہ بہن بھی اپنے بھائی کی وارث بنے گی۔ علی ھذا القیاس جتنے بھی قریبی رشتہ دار، فرمایا سب کے لیے یہ بھی وارث بنے گی۔ اور اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی فصاحت و بلاغت دیکھیے، فرمایا مما قل منہ او کثر۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مما قل منہ او کثر، اگر مرنے والا جہاں پر بڑی بڑی جائیداد چھوڑ کر فوت ہوتے ہیں، اگر اس نے اپنے بعد قل، اگر کوئی ایک ذرہ بھی چھوڑا ہے تو اس کی وراثت میں اگر کوئی حقدار
عورت آتی ہے، بچہ آتا ہے تو وہ بھی بنیں گے۔ فرمایا یہ کمزور خواتین کے لیے بھی اللہ نے کہہ دیا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ نصیبا مفروضا۔ اللہ اللہ، نصیبا مفروضا، مقرر کیا ہوا۔ دوستو اور بھائیوں، جیسے انسان کے لیے مقرر، ویسے خاتون کے لیے حصہ مقرر۔ اس لیے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا الحق الفرائض باہلھا۔ دوستو اور بھائیوں، جو وارث بن رہا ہے اس کے متعلق میرے آقا نے حکماً ارشاد فرمایا الحق الفرائض باہلھا، جو بھی وارث بنتا ہے اس کو اس کا حصہ عطا کر دو۔ وَأَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ۔ فرمایا جو ورثاء ہیں ان کے اندر اس مرنے والے کی میراث اس انداز سے تقسیم کرو علی کتاب اللہ، جیسے اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ اور اللہ نے پتہ کیسے بیان کیا ہے؟ یقین جانے جب میں یہ کلاس کرا رہا تھا تو میں خود حیران ہوا۔ جب وہ پڑھ رہا تھا، جب اس کی اہمیت کو ہم نے بیان کیا تو یہ چیز سامنے آئی۔ اللہ رب العالمین نے نماز کو بھی فرض قرار دیا یا نہیں دیا؟ روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، لیکن اللہ تعالی نے ان کے کلی کو بیان کیا۔ کہاں نماز فرض ہے؟ اے میرے محبوب، میں نے یہ حکم عطا کر دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز جو ہے مومنوں پر فرض کر دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جزیات کو بیان نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جزیات کو میرے حبیب مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا۔ آپ نے بیان کرنا ہے، میں آپ سے بیان کرواؤں گا۔ اسی طرح روزے کی باری آئی، کتب علیکم الصیام، فرمایا یہ روزے فرض ہیں لیکن اس کی جزیات میرے حبیب آپ نے بیان کرنی ہے۔ اسی طرح فرمایا یہ حج یہ فرض ہے لیکن خذوا عنی مناسککم، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا قرآن کو پڑھ کر نہیں بلکہ فرمایا مجھ سے یہ حج کے مناسک سیکھ لو۔ اسی طرح زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، لیکن زکوٰۃ کی جزیات کو اللہ رب العالمین نے خود بیان نہیں کیا بلکہ کہا میرے حبیب مکرم آپ بیان کر دیجئے کہ اس کا جو نصاب ہے وہ کیا ہوگا اور اس کی شرح مقدار کیا ہوگی، یہ میرے حبیب نے بیان کی ہے۔ اور جب وراثت کی باری آئی، جب اس قانون میراث کی باری آئی، اللہ رب العالمین نے اس کی جزیات کو اپنے حبیب پر نہیں چھوڑا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جزیات کو خود بیان فرمایا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک ایک رشتے کا نام لے کر ایک ایک رشتے کے حصے کو بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یقین جانے صرف 3 آیات، صرف کتنی آیات؟ صرف 3 آیات اللہ رب العالمین نے ان 3 آیات میں اس قانون میراث کے پوری جزیات کو بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حصے کو بیان کیا۔ آپ قرآن مجید کو سن لیجئے، میں صرف تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ٹائم انتہائی مختصر ہے۔ میں صرف قرآن مجید کی وہ 2-3 آیات میں سے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی اہمیت پر تھوڑی سی روشنی ڈالنی ہے اور اپنی بات کو سمیٹنا ہے۔ میرا اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ فرمایا سنو، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے یہ احکامات کہاں سے شروع کیے؟ فرمایا یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. وصیت کی انسانی زندگی میں بڑی اہمیت ہے. اس وصیت کا جو مفسرین مترجمین نے ترجمہ کیا ہے، جمہور علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے. ذالکم وصاکم، اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے. اللہ نے یہ حکمن کہا اور پھر آگے رشتے بھی بیان کیے اور پھر ان کے حصے بھی بیان کیے. قربان ہو جائیں، قربان ہو جائیں. اور مرد کے لیے کیا کہا؟ بیٹے کے لیے للذکر مثل حظ الانثیین. اس کی بات یہیں پر ختم کر دی. ہاں جی کہ 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کو حصہ، اور پھر آگے پھر بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. فرمایا اگر یہ 2 بیٹیاں 2 سے زیادہ ہو جائیں، 2 یا 2 سے زیادہ ہو جائیں فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. فرمایا پھر ان کو 1/3 ملے گا، 2/3 ملے گا. فرمایا اگر اکیلی بیٹی ہے نا تو پھر اس کو مرنے والے کی پوری جائیداد کا نصف ملے گا، آدھا ملے گا. اللہ عدل کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک رشتے کو بیان کرنے کے بعد کہا، آگے جو بات کرنے والی، سننے والی، غور کرنے والی، ایک تو حکمن کہا، دوسرا کیا کہا؟ فریضۃ من اللہ. کیا کہا؟ بولے یہ یاد کر لیں. آج بہت سارے اس کے مسائل بڑے ہیں، اس کے فضائل بڑے ہیں، اس کی جزیات بہت زیادہ ہیں. میں صرف ان 30 منٹوں میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، فرض. کیونکہ بہت سارے لوگ آج کل کہتے ہیں یہ سنت ہے جی. ہاں جی سنت ہے، جان چھڑا لیتے ہیں. الحمدللہ سنت ہے، کوئی بات نہیں، عمل کریں گے تو ٹھیک، نہیں کریں گے تو جان چھوٹ گئی. یاد کر لیجئے فریضۃ من اللہ. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرض ہے تم پر، فرض. اللہ رب العالمین نے نماز بھی فرض کی، زکوٰۃ بھی فرض کی، روزہ بھی فرض کیا، حج بھی فرض کیا، اور یہ قانون میراث بھی فرض کیا ہے. اور بلکہ صرف زکوٰۃ اور یہ قانون میراث کے متعلق میں نے قرآن میں پڑھا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، فریضۃ من اللہ. یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض ہے. نماز کے لیے بھی فرض کا نہیں، حکم کا کتابا موقوتا، کتاب کا لفظ. اور روزے کے لیے بھی کہا کتبا. حج کے لیے اس کے لیے بھی کہا علی الناس، لوگوں پر یہ حج بھی فرض، نماز بھی فرض، روزہ بھی فرض. لیکن یہاں پر جب فرض کی بات آئی تو اللہ نے صراحتاً کہا فریضۃ من اللہ. یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض ہے. نمازیں پڑھتے رہو، سب کچھ کرتے رہو، روزے بھی رکھتے رہو، زکوٰۃ بھی دیتے رہو، صدقات و خیرات بھی کرتے رہو، حج بھی کرتے رہو. اگر تم نے ایک اس فریضے میں ڈنڈی مار دی نا، ایک ذرے کی ڈنڈی، تو پتہ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حدیثیں سن لیجئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قطع میراثا فرضہ اللہ ورسولہ قطع اللہ بہ
میراثا من الجنہ. الفاظ پر غور کیجئے، صاحب جوامع الکلم نے کیا بیان کیا. فرمایا جس نے میراث کو قطع کر دیا، میراث کو اپنے قبضے میں کر لیا، ایک ٹکڑا کاٹ کر اپنے حوالے کر لیا، اپنی جیب میں ڈال لیا. جس کو اللہ اور رسول نے فرض کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ قطع اللہ بہ میراثا من الجنہ. یہ جنتی آدمی تھا، یہ جنت میں جانے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جنت کی میراث اس سے چھین لی ہے. اگلی حدیث سنیے، یقین جانے آپ لرز جائیں گے. جب میں پڑھ رہا تھا تو میں خود لرز گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آج کتنے مسلمان پہلی صف کے نمازی، آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان مکہ اور مدینہ میں گزارنے والے، کتنے مسلمان ایسے ہر سال حج کرنے والے، اور ابھی یہ ریلیف فنڈ قائم ہوا، کتنے لاکھوں کروڑوں پیسے جمع کروانے والے، لیکن میراث کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے. میرے آقا کی حدیث سن لو. میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان الرجل لیعمل والمرأة بطاعت اللہ 70 سنہ. ایک آدمی یا ایک نیک خاتون فرمایا اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں، 1 2 3 4 سال نہیں، بلکہ فرمایا 70 سنہ، 70 سال وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارتے ہیں. فرمایا ثم یحضرہم الموت، ان کی موت کا وقت آتا ہے، فیضاران فی الوصیہ، اور وہ مال کی وصیت کرنے لگتے ہیں تو کسی کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. اپنے ورثاء کو محروم کرنے کے لیے اپنے نافرمان بیٹے کو ہی صحیح تم نے کہا اس نے میرے حقوق ادا نہیں کیے، اب میں مرنے لگا ہوں، میرے مال کا یہ وارث بن جائے گا، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا شریک رہا، میری اولاد نہیں ہے، یہ میرا بھائی وارث بننے لگا، اب یہ فوت ہوتے ہوئے کچھ ایسی وصیت کر جاتا ہے کہ جس نے اللہ کے قانون کو توڑ دیا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَتَجِبُ لَهُ النَّارُ، فرمایا اس کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور صحیح کہا ہے. دوستو اور بھائیو، یہ ایسے ہی اللہ کے رسول نے نہیں فرما دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ صرف 3 آیات جو میں نے کہی تھی، دوسری آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے جو بندہ اس قانون میراث پر عمل کرے گا تو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا انعامات تیار کیے ہیں، اور جو نافرمانی کرے گا اس کے متعلق کیا اللہ نے کہا. انہی 2 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں نے جو یہ قانون میراث بیان کیا ہے، یہ اس کی حدود کو بیان کر دیا. فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ ساری کی ساری اللہ کی حدود ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، میرا مولا کریم فرماتا ہے يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اس کو اپنے باغات میں داخل فرما دے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اور فرمایا کتنی دیر کے لیے؟ 1 2 3 سال کی اقامت نہیں ہے، 1 2 3 سال کا کامہ نہیں ہے. فرمایا خالدین فیہا، خالدین
فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے. اور فرمایا اس کے برعکس بھی سن لو نا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدود کو پامال کرے نا، یہ وراثت کا معاملہ آیا نا، اس نے اپنی بہن سے معافی کروا لی نا، اس نے اپنی بہن کو کہہ دیا مجھے معاف کر دو، میری بہن حصہ نہ لینا، یہ میراث تقسیم نہ ہونے پائے، یہ اپنی بہن سے معافیاں کرواتا ہے نا. فرمایا اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس نے میری حدود کو توڑ دیا. اور سنو پھر میرے اللہ رب العالمین کا فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا یدخلہ نارا، یہ آگ میں جائے گا، اور بالکل بعینی ہی جس طرح میں نے اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کیا، خالداً فیہا، یہ آگ میں بھی جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں جائے گا، اور رسوا کن عذاب ہے. یہاں کی ذلت و رسوائیوں سے بچتے ہو، اور وہاں کیا ہوگا؟ دوستو اور بھائیو، میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں، لیکن ایک دو باتیں، صرف آخری ایک دو باتیں سن لیجئے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جتنی سختی کے ساتھ، جتنی وضاحت کے ساتھ، اور بلکہ جتنے اختصار کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ قانون میراث کو بیان کیا، اتنا ہی مسلمانوں نے اس کو چھوڑا ہوا. یہ میں نے جیسے بتایا، اگر پورے قانون میراث کو پڑھیں تو صرف 8 آیات ہیں. 8 آیات، قرآن مجید کا 1.5 صفحہ، اس پر مسلمان عمل نہ کرے، پورے قرآن پر عمل کرتا رہے. دوستو اور بھائیو، یقین جانے وہ اس کے لیے جہنم کی آگ کا عذاب اور رسوا کن عذاب ہے. اس لیے دوستو یہ سن لیجئے، اگر کوئی اپنی بہن بیٹی کو جہیز کے طور پر کروڑوں کا مال، لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا دیتا ہے، اور میراث کا 1 روپیہ نہیں دیتا، میراث کا 1 روپیہ نہیں دیتا، کل اللہ کے ہاں مجرم ہے، اس کو جواب دینا پڑے گا. دوسری بات، یقین جانیں آج یہاں پر بھی اور پاکستان میں بھی آپ کسی بھی عالم کو پوچھیں، ان کو یہ قوانین جو ہیں عموماً علماء کو نہیں آتے. شیخ عارف صاحب آپ کو بتا دیں گے، یہاں خاص علماء ہیں جو اس علم کے ماہر ہیں، فن کے ماہر ہیں، چند گنتی کے علماء. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا دوسروں نے اس علم کو نہیں پڑھا؟ یہ قرآن مجید کی آیات نہیں پڑھی ہیں؟ فقہ کے جو مسائل ہیں انہوں نے اس فقہ کے ان مسائل کو اور ان ابواب کو نہیں پڑھا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس، ہمارے علماء کے پاس، مفتیان کرام کے پاس مسئلے پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو زیادہ تر طلاق کے مسئلے پوچھنے آتے ہیں. طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ طلاق کے مسئلے، آئے دن طلاق کا مسئلہ. آپ غور کریں، اگر معاشرے پر ایک طرف طلاق کو دیکھیں کہ اس کا کتنے حادثے رونما ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اموات کو بھی دیکھیں، موتیں کتنی ہوتی ہیں. طلاقوں کے مقابلے میں بے شمار کوئی تناسب ہی نہیں ہے. لیکن میراث کا مسئلہ پوچھنے کوئی نہیں آتا کہ جی میراث ہے یہ، الا من رحم ربی. شاید کسی بندے کے دل میں خوف خدا انتہا تک پہنچا ہو، اور وہ آ کر پوچھے گا شیخ صاحب میرے والد فوت ہو گئے، میری والدہ فوت ہو گئی، تو ہمارا اتنا مال ہے تو ہم نے تقسیم کرنا ہے، کیسے کریں؟ الا من رحم ربی. موتیں روز ہوتی ہیں، مسئلے پوچھنے والے کوئی شاید اکا دکا آتے ہیں سالوں کے بعد. اس لیے وہ مسائل علماء کو بھولے ہوئے، اگر روز پوچھیں تو ان کو بھی یاد ہو جائیں.
دوستو اور بھائیوں، یہ قانون میراث آپ نے سن لیا ہے کہ جس بندے نے اس میں ایک ذرہ بھر بھی ڈنڈی ماری تو اس نے اپنی آخرت کو خراب کر لیا، چاہے اس نے نمازیں پڑھی ہیں، زکوٰۃ دی ہے، صدقات و خیرات کی ہیں، تمام عبادات کی ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ اس کی 70 سال کی عبادت ضائع و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔